السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، قرب حق اے نیاز گرخواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ نبی اور آل نبی پر پیار و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبدالرزاق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم کو ناسیہ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس بات کی مبارکباد دوں کہ آج الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آیا۔ آج پہلی شب ہے ذی الحجہ کی۔ منگل کا دن پہلی ذی الحجہ ہوگی، یعنی 20 جون 2023، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بقرہ عید 29 جون 2023 بروز جمعرات کو پورا عالم اسلام منائے گا۔ اس درمیان آپ تمام احباب جن پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کریں اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس عظیم موقع پر عالم اسلام سے امت مسلمہ فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوتی ہے، اور اپنے ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد لوگ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے حج کی مقبولیت کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، بارگاہ نبوی کی طرف کوچ کرتے ہیں، اس آرزو اس تمنا سے کہ ہم بارگاہ نبوی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بارگاہ کی حاضری کے توسل سے ہمارے حج کو قبول فرمائے گا۔ اور انہی اس شاقین میں، انہی بندگان خدا میں بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے شاق ہوتے ہیں جن کی حاضری حج سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں ہوتی ہے، مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے،
مدینہ طیبہ کی حاضری سے وہ اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کی حاضری کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں سلام و نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد آقا کا عشق، ان کی محبت، ان کا پیار اپنے سینے میں بسا لینے کے بعد وہ پھر مدینہ طیبہ سے احرام پہن کر ذوالحلیفہ سے وہ نکلتے ہیں مکہ معظمہ کی جانب اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم بارگاہ نبوی سے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے، اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے حج کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق، محبت، پیار کی بدولت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس موقع پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی نرالے انداز میں فرماتے ہیں کہ اے حاجیوں، یہ سب سے پہلے مکہ معظمہ میں حاضر ہونے والے تمام عاشقان مصطفیٰ بڑے خوش نصیب ہو تم کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حج کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور تم حج بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے منی، مزدلفہ و عرفات میں تم ٹھہرے، ان مقامات مقدسہ کی تم نے زیارت کی، اپنے فریضہ حج کو تم نے ادا کیا، تم بے شمار مبارکباد کے مالک ہو۔ آؤ اب ان تمام اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بعد اے عاشقو، اے حاجیو، آؤ جس حج کے درمیان ہم نے خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کی، 5 وقت نماز ادا کیا، دیگر ذکر و اذکار کیے، دیگر وظائف کیے، دیگر چیزیں کی، آؤ آؤ اسی جذبے، اسی محبت، اسی پیار کو لے کر کے ہم سب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کریں، جو اس کعبے کا کعبہ ہے، اور اس کعبے کا کعبہ مدینہ کی سرزمین پہ ہے۔ ہم سبوں کے آقا، داتا، ماوا، ملجا، مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور ہے۔ آؤ چلیں بارگاہ نبوی کی طرف، اور ہم اسی جذبے، اسی عقیدت، اسی محبت، اسی پیار کے ساتھ جب ہم بارگاہ نبوی میں با ادب ہو کر کے حاضر ہوں گے تو یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے حج کو قبول فرمائے گا اور مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وہیں پر مخدوم الملت آقائے نعمت اعلی حضرت عظیم البرکت حضور سید محمد محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم، پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے، پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم۔ کیا تصور، کیا عشق، کیا محبت، کیا پیار محدث اعظم سمجھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور حج کرنے کا کیا بہترین طریقہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور ایک طرف سرکار مخدوم الملت آقائے نعمت اعلیٰ حضرت حضور سید محمد محدث اعظم ہند کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم۔ اے اللہ، جب تو
میری تقدیر میں مولا جو حج لکھا ہے، بارے لا اے رب قدیر، جس فریضے کو ہم ادا کرنے کے لیے اپنے ملک سے جا رہے ہیں، اپنے وطن سے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اے مولا ہماری ایک دعا کو قبول فرما لے۔ بارے لا پہلے ہمیں جو شرف نصیب ہو، جو موقع نصیب ہو کہ ہم اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے بارے لا ہم پہلے تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کریں، تیرے محبوب کی چوکھٹ کا بوسہ لیں، تیرے محبوب کے دار اقدس میں حاضر ہوں۔ اے آقا، اے اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں جانے کا ہمیں شرف تو بخش دے۔ پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم۔ یا اللہ پہلے تو میری قسمت میں مدینے کی حاضری لکھ دے مولا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم عشق رسول لے کر، آقا کی دعائیں لے کر، آقا کے در انور کو اپنے آنکھوں سے لگا کر، اپنی زبان سے لگا کر، بوسہ لے کر، مولا پھر ہم اسی عشق، اسی محبت، اسی جذبے کو لیے دیے بارے لا پھر حرم مکہ میں داخل ہوں۔ پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے۔ محدث اعظم کیا ذہن دے رہے ہیں؟ اے لوگو، مدینے کی حاضری کی تڑپ رکھو، مدینے کی حاضری کے لیے پیش قدمی کرو، مدینہ طیبہ حاضر ہو اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ پہلے مدینہ جاؤں، پہلے میں تیرے محبوب کے دیار کی زیارت کروں، پھر حرم کی طرف کوچ کروں، انہیں مکہ معظمہ کی طرف آؤں۔ اس لیے کہ اے لوگو، محدث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اے لوگو، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے۔ جب تک ہم مصطفیٰ کے بنیں گے نہیں، جب تک کہ ہم مصطفیٰ کے ہوئیں گے نہیں، جب تک کہ ہمارے دل میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت بسے گی نہیں، تب تک ہماری رسائی خدا تک نہیں ہو سکتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ملے گا، ہمیں قرب خاص ملنے ہی والا نہیں ہے۔ اللہ کا قرب اسی وقت ہمیں نصیب ہوگا، اس کی رضا اسی وقت ہمیں ملے گی جب اللہ کا محبوب ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو۔ مصطفیٰ کی رضا میں رب کی رضا ہے، مصطفیٰ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ تو عزیزو، پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے۔ تو جو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آئے، محدث اعظم انہیں مبارکباد دے رہے، تو بڑے خوش نصیب ہو، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسے حج کی دولت سے مالا مال کیا ہے کہ جس کا سفر مدینے سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ جتنی تجلیات ہے حاجیو جو تم نے دیکھی ہیں، یہ نورانیت جو تم نے دیکھی ہیں، یہ جو تم نے چہار جانب رحمتوں کی، نور کی بارش دیکھی ہے، اور اس بارش میں نہاتے ہوئے تم نے اپنے فریضہ حج کو جو ادا کیا ہے، اب آؤ جس کعبے کے روبرو تم نے سجدہ کیے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، آؤ چلو چلتے ہیں اب جہاں اس بارگاہ میں، چلتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ سے اس کعبے کو جلوہ ملا ہے، نورانیت ملی ہے۔ آج اس سرزمین پہ جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی ذات سے ہو رہی ہے، اے عاشقو چلو، کہاں چلو؟ مکے سے چلو، کعبے سے چلو۔ کس کی طرف؟ کعبے کی طرف چلو۔ مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلو، اس لیے کہ روشنی وہیں سے ملے گی، سکون وہیں سے ملے گا، چاشنی وہیں سے ملے گی، عزت وہیں سے ملے گی، شہرت وہیں سے ملے گی، بلندی وہیں سے ملے گی، قرب خدا وہیں سے ملے گا، عشق خدا وہیں سے ملے گا، قناعت، سب شکر کی دولت وہیں سے میسر آئے گی۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزو، جتنے احباب حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں،
میں سب کو دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جیسے جیسے حج کے ایام قریب آتے رہیں مولا تو سبوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور عشق رسول میں سبوں کو سرشار فرما، عشق اہل بیت میں سب کو مست و دیوانہ رکھے۔ عزیزوں، بڑا عظیم مقام ہے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ۔ جانا بڑے ہی ادب کے ساتھ جانا، بڑے ہی سکون کے ساتھ جانا، نفرت، عداوت، بغض و کینہ لے کر کے حج کرنا کوئی مطلب نہیں ہے، تو پکنک پارٹ ہو گیا۔ پھر جاؤ اپنا گھوم کے چلے آئے، کچھ ملنے والا نہیں۔ حج جس فریضے کو تم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ہندوستان میں جہاں بھی رہتے ہو، جب تم 5 وقتہ نماز کے لیے جاتے ہو مسجد میں، اور جس امام کی اقتدا کرتے ہو، تمہاری لیے لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے؟ پہلے اس امام کی طرف سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو۔ اگر کسی قسم کا ذرا سا بھی کینہ ہے دل میں تو اسے صاف اور ستھرا کر لو، نکال لو، تب اس امام کی اقتدا کرو۔ نہیں تو امام کی نماز تو ہو جائے گی، اور تمہاری بھی نماز بیچ میں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی، مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارا دل اپنے امام کی طرف سے، ایک مومن بھائی کی طرف سے صاف و ستھرا نہیں تھا۔ ایسے ہی حج بیت اللہ کے لیے جانے والوں، جاؤ اپنے دل کو پاک و صاف و ستھرا کر کے جاؤ۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ دکھاوا داری، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، کچھ بھی تمہیں اس کے ذریعے میسر آنے والا نہیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ جتنا تم کلین رہو گے، اتنا وائٹ رہو گے، اتنا تمہیں عبادت میں مزہ آئے گا، اتنا ہی تمہیں لطف عبادت میں آئے گا۔ وہ ایسی بارگاہ ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ وہاں اس زوم میں مت جانا تم کس باپ کے بیٹے ہو، کتنے دولت مند ہو، تمہاری شہرت کیا ہے، تمہارا عمل و کردار کیا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہاں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ جو جتنا بڑا با ادب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو با ادب بن کر کے جاؤ، بے ادب بن کر کے مت جاؤ۔ زبان میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو۔ ارے جا رہے ہو حج کے لیے، اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، اپنے پڑوس میں جو بھی ہو اس کا دل خوش کر کے جاؤ، اپنے محلے والوں کا دل خوش کر کے جاؤ، اپنے گھر والوں کا دل خوش کر کے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کا دل خوش کر کے جاؤ، اپنے احباب کا دل خوش کر کے جاؤ، اپنے شہر والوں سے معافی تلافی کر کے جاؤ۔ بڑی عظیم بارگاہ ہے بھائی، بڑی عظیم بارگاہ میں جا رہے ہو۔ حرمین طیبین کی حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں تمہارے ایمان کا وارہ نیارہ ہو جائے گا، اور اگر تم حسن اخلاق لے کر کے گئے ہو، اچھا عمل و کردار لے کر کے گئے ہو، تو ایک لمحے میں اللہ تمہیں کیا نواز دے گا، کس بلندی پہ تمہیں فائز کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزو، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ ریاکاری کب تک؟ گھر کے اندر بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی جا کر، تو پھر تیرے حج کرنے سے فائدہ کیا؟ پھر تیرے حج سے فائدہ کیا ہے؟ ان بارگاہوں میں جانے سے کیا فائدہ؟ وہاں تو
ایسے ایسے درویشوں کے حالات ملتے ہیں، مومنین کے حالات ملتے ہیں، اللہ والوں کے عمل و کردار و حالات ملتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ کعبے کی دیوار کو پکڑ لیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے بڑے ناز سے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ مولا فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں قافلے کو حرم کے باہر ہی رہنے دے۔ اللہ نے ان برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو فوری قبول فرمایا۔ کیوں قبول فرمایا؟ وہ اتنا اپنے عمل و کردار سے، جتنا ان کا ظاہر صاف ستھرا تھا اس سے کہیں زیادہ ان کا قلب صاف ستھرا تھا۔ ابھی تو دل و دماغ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، چہرہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ثنائیں ہیں، اور دل دیکھو اندر سے بالکل کالا پڑا ہوا ہے۔ کلمے کی عظمتوں سے کوسوں دور۔ عزیزوں، جب حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں پر آج ہی کے دن سے مکر و فریب کی زندگی سے دور ہو جاؤ، جھوٹ بولنا بند کر دو، نفرت پھیلانا بند کرو، غیبت خوری بند کرو، انانیت کے شکار ہو اسے بند کرو، اچھا عمل، اچھا کردار، اچھی سوچ، اچھی فکر لے کر کے اس بارگاہ کی طرف کوچ کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دل و دماغ پاک و صاف ہوگا، عشق رسول میں سرشار ہوگا، غیبت و برائیوں سے دور رہو گے، پل پل تم کامیاب رہو گے۔ اب تو ایسا ہم نے دیکھا ہے، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، ایسے بھی باباؤں کی ٹولیاں ہو گئی ہیں، کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں، ارے ہم نے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم سامنے کھڑے تھے، حضرت اسماعیل کو کوئی میدان عرفات میں دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی، ہم تمہارے عمل و کردار کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ تم اپنے اندر نہیں دیکھ پا رہے ہو کہ تم کیا ہو۔ یہ جو خود ساختہ بد کردار باباؤں کی جماعت ہے، ان کے فریب میں اگر رہو گے تو تمہارا حج لٹکا ہی رہے گا بیچ میں۔ یہ خواب دکھلانے والے لوگ، یہ ڈیلی نئی نئی بشارتوں کو لا کر کے تمہارے سامنے رکھنے والے لوگ، بالکل ہوشیار رہنا۔ وہاں بس کعبۃ اللہ کے جلوے میں مست رہنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہنا، کسی کی بات کو سننا ہے نہ کسی کو سمجھنا۔ آپ کو دعائیں نہیں یاد ہیں؟ حج کی لمبی لمبی دعائیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو، کثرت سے درود پڑھو۔ درود پاک سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ کثرت سے آقا پہ درود پڑھتے رہو اور حج کے ارکان کو اپنے مکمل کرتے رہو۔ حتیم کعبہ کے اندر رہو، مزاب رحمت کے نیچے جاؤ، وہاں دعائیں کرو، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے دعا کرو، کعبۃ اللہ کا کوئی بھی حصہ مل جائے اسے پکڑ کے دعائیں کرو، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کرو، رو گڑگڑاؤ، اپنے اعمال کو سوچو، خوب گڑگڑاؤ۔ وہاں یہ بابات، وہ بابا، یہ پیرات، وہ پیر، ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو، ان کے پیچھے مت بھاگو، وہ کچھ تمہیں دینے والے نہیں، دلانے والے۔ ہاں، جاؤ وہاں پر خانہ کعبہ کے روبرو، چاہتے ہو کوئی تمہیں دلائے، خطیط الکبریٰ ام المومنین سیدہ خطیط الکبریٰ کا وسیلہ مانگو۔ وہاں کچھ چاہتے ہو، جاؤ جبت المالا شریف پہ آرام فرمانے والے صحابہ کا صدقہ مانگو، وہ تمہیں دلائیں گے۔ خطیط الکبریٰ کا صدقہ مانگو، وہ تمہیں دلائیں گی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا وسیلہ لے کر کے دعائیں مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ حج میں ہے نا،
اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں مانگو. ارے یار، ماں باپ ایک مرتبہ آمین کی صدا دل سے بلند کر دیں گے نا، فوری اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. ان کی دعائیں لو، ان کا سہارا لو، ان کا وسیلہ لو، ان کا توسل لو. یہ کمرشیل ان کے پیچھے وہاں بھاگ کر کے اپنا وقت ضائع مت کرنا، مت کرو. ہاں، جب ایسا جذبہ جاگے تو غوث اعظم کو بلا لینا، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو صدا دینا، امام حسن و حسین کو صدا دینا، اہل بیت طہار کو صدا دینا، مخدوم سمنانی کو صدا دینا، مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کو صدا دینا. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اولیاء کرام کی جماعت یہ تمہاری مدد کرے گی، رب کی بارگاہ میں تمہاری یہ سفارش کریں گے. اپنے والدین کو سہارا بناؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جگہ ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں حرمین طیبین میں جانا ہے. تو وہاں وقت نہیں ضائع کرنا ہے، کمروں میں بیٹھ کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا ہے. کثرت سے طواف کعبہ کرنا ہے، کثرت سے آپ طواف کعبہ کریے. وقت ملے قرآن شریف کی تلاوت کریے، نوافل پڑھیے، لیکن زیادہ تر کوشش یہ کریے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریے، زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کا طواف کریے. اور اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، سبوں کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. تو عزیزوں، بات بہت آگے چلی گئی. کہنا یہی مقصد تھا کہ وہاں ہم جیسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ تو خود ہی گنہگار ہیں، اور بس تم لوگ وہاں جا کر کے دعا کرنا میرے علم کے لیے، میری صحت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم ظاہر و باطن سے مالا مال فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو صحت کاملہ واجلہ سبوں کو عطا فرمائے. دعائیں کرنا، سب کے لیے دعائیں کرنا. اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا کی برکت سے ہم لوگوں کو سرفراز فرما دے. تو جتنے بھی احباب جا رہے ہیں، جتنے بھی میرے مریدین، متوسلین، محبین، مخلصین ہیں جا رہے ہیں، ان سے دلی درخواست ہے کہ وہ سب جائیں بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ. اپنی لو خانہ کعبہ سے لگاؤ، اپنی لو غنبد خضرا سے لگاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگوں کے توسل سے، ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے توسل سے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے توسل سے جو بھی مانگو گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادوں کو پوری فرمائے گا. مقبول حسین لالا آخو جی، صادق بھائی ریتیا، سراج احمد آخو جی، ذاکر وسیع والا، ذاکر متولی، شکیل جانک والا، ملکہ نور اشرفی، عمران جانک والا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جائیں آپ تمام حضرات، خوب دل لگا کر کے عبادت و ریاضت کریے گا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. پہلے مدینہ جاؤں، مدینے سے پھر حرم، مل کر ہی مصطفیٰ سے خدا کا پتہ ملے. جن جن بارگاہوں میں حاضری ہو، میری طرف سے سلام نذران عقیدت پیش کریے گا. اور میرے لیے، میرے خاندان کے بزرگوں کے لیے، تمام مریدین کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری والدہ کے لیے، سب کے لیے تمام مقامات پر اگر یاد رہے تو ضرور دعا کریے گا.
انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہماری اور آپ کی ملاقات صوفی چینل کے ذریعے محفل نور میں ان دو باتوں کے پروگرام میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، جتنے بھی حجاز کرام آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کی آپ مدد کریں، اپنا ہو یا غیر ہو، اس بارگاہ میں سب اپنے ہیں، سب کا خیال رکھیے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیجیے گا، کہیں کچھ برا لگے تو اسے ایوائڈ کریے گا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے صدقے و طفیل مولا ہم سبوں کی جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، علم ظاہر علم باطن سے مالا مال فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہر آفت و بلا مصیبت و پریشانیوں سے محفوظ فرما، حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ عمران جاکوالا، ظہور ملک، رفیق گاریادھار، ویکریا صاحب، محمد متین مکہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد متین، میرے بہت سے احباب مریدین متوسلین گئے ہوئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں فون کریں تو ان کے رابطے میں ذرا سا رہنا، اگر ان لوگوں کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کی مدد بھی کرنا۔ اور میرے لیے خانہ کعبہ میں جب حاضر ہوا کرو دعا کرنا، چشتی میاں سرکار کے لیے بھی دعا کرتے رہنا، اور اپنے تمام پیرزادوں کے لیے بھی دعا کرنا، بالخصوص تاج الاسلام سرکار سید نظام الدین اشرفی الجیلانی جانشین حضور قطب المشائخ کی صحت و سلامتی کے لیے خانہ کعبہ میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور خصوصی دعا حضرت کے لیے کرنا کہ اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔